اچھا چلغوزوں کا آپ کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا؟ ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، جو اوقات سے باہر ہو اس کو بالکل یاد نہیں کرنا چاہیے. لیکن سچی کیا مونگ پھلی کنٹرول میں ہے؟ مطلب ویسے 400 سے 600 تک پہنچ گئی ہے، ڈیپینڈز آن دا ریٹس، ہے نا؟ یہ شخص ہمیں بات نہیں کرنے دے گا. ہاں وقت کا مقابلہ سخت. تو سب سے پہلے جناب ہم آپ کی کیسے ایڈونچر سے بھرپور آدمی سے ملاقات کروا رہے ہیں. مطلب سوچے کراچی میں سٹی ہمارے لیے ایک جگہ سے دوسرا پہنچنا، جو سڑکوں کے حالات ہیں، بائک پر سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. اس آدمی نے تو بائک پر پاکستان سے لے کے یو کے لنڈن پہنچ گیا بھائی، جس کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. اور بائک بھی کوئی یہ نہیں کوئی ہیوی بائک ہے یا کوئی اس طرح کی. یہ بائک ذرا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ذوالفقار صاحب نے، یہ تو نارمل سی بائک ہے جو 125 سی سی سے ستی ہوتی ہے، if I'm not wrong. یس یو آر ناٹ رانگ، بالکل ایسے ہی ہے. 125 سی سی کی نارمل بائک ہے اور اس کے اندر کوئی اسپیشل سسپینشن بھی نہیں لگا ہوا، کوئی شاک ایبزاربرز بھی اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے. ارے بھائی ساتھ میں کوئی اسٹوریج وہ چیزیں بھی نہیں ہے کہ پیچھے ایسی چیزیں ہوں کہ جی آپ اپنے آرام سے کپڑے وغیرہ چیزیں رکھ سکیں. اور آپ کو پتا ہے ویسے ہائی ویز پہ ایسی بائکس الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ایسی بائکس آپ لے کے اگر میں آپ ٹریول کریں، دنیا کے چکر پہ نکل جائیں، اینڈ دے ناٹ ایون دیٹ کمفرٹیبل ستی. مطلب کہ جس میں آپ سوچ کے ہمارے مطلب شیاٹکا وغیرہ جاگنا شروع ہو جاتے ہیں کیسے انہوں نے مینج کیا. تو ذرا بات کر لیتے ہیں انوکھا اور دلچسپ سفر کرنے والے ذوالفقار علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہاں ہیں جی ذوالفقار علی صاحب؟ اچھا جی سامنے. تو ذوالفقار علی صاحب بتائیے گا بھائی، میں تو وی آر لائک امیزڈ، سرپرائزڈ اینڈ اے بٹ شاکڈ کہ یہ آپ نے سفر کر لیا. ہاں جی، یہ مطلب یہ کیسے یہ ممکن بنایا آپ نے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس یہ پلان آلریڈی پاکستان میں تو ہم لوگ اسی طرح ٹور پہ جاتے ہی ہیں ناردرن ایریا میں، تو اسی طرح یہی ذہن میں تھا کہ یہ بھی کر لیں گے. اور سفر اتنا زیادہ تو نہیں تھا، تو ہو گیا. بس زیادہ نہیں تھا. مطلب کتنے دن آپ کو لگے، کتنا مہینہ لگا آپ کو، کتنے ہفتے لگے؟ جاتے ہوئے تو ہمیں 27 دن لگے تھے یہاں پہ لندن آتے ہوئے. تو واپسی جو میں نے یہ 14 دن میں کیا ہے. اچھا جب لاہور واپس آیا ہوں. یہ کیسے مطلب واپسی میں وہ 27 دن زیادہ رکتے گئے تھے؟ ایک دن کتنا سفر کرتے تھے؟ ذرا ڈیٹیلز ہیں نا تاکہ کوئی اور جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اگر سارے دیکھتے گئے ہیں. ایران میں ہی ہم نے 11 دن لگائے تھے، پھر اس کے بعد آگے آذربائیجان کی، ان میں زیادہ ٹائم لگا تھا. اچھا روٹ اپنا ذرا بتائیے گا ہم سے. یہ ہمیں ذوالفقار صاحب یہ ہمیں نا اپنا روٹ تھوڑا بہت سمجھائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے انسپریشن لے کے ہم بائک میں تو نہیں لیکن گاڑی میں چلے جائیں. اور اکثر لوگ اس روٹ پہ کام بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں. آپ لوگ پاکستان سے نکلے، آپ بلوچستان سے نکلے، بلوچستان سے آپ گئے ایران، ایران سے آپ گئے آذربائیجان، آذربائیجان سے آپ نے ٹرکی کا پھر روٹ لیا؟ جی آگے ترکی گئے. ٹھیک ہے. اور پھر ترکی سے ہم بلغاریہ گئے. بلغاریہ سے پھر ہم لوگ آگے کیا نام ہے. اچھا میں ویسے یہ چیز سوچ رہی ہوں کہ دیکھیں جب یہ نکلے ہوں گے تو اٹس ناٹ اونلی کہ جی انہوں نے کہا جی ہم شمالی علاقہ جاتے چلے جاتے تھے. یہ ہے جناب آپ کو کئی ممالک سے گزرنا ہے، سو ایک ڈفرینٹ کلچرز بھی آ جاتے ہیں، آپ کے ویزاز، وہاں پہ رہنا، لینگویج بیریئر، سب چیزیں. اور اخراجات مجھے نہیں لگتا مدیہ کہ کم آئے ہوں گے، اخراجات زیادہ ہی ٹھیک ٹھاک آئے ہوں گے. تو ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے تھے ترکی کے بعد آپ کا اگلی منزل کون سی تھی؟ بلغاریہ کے بعد پھر آگے؟ جی بلغاریہ کے بعد آپ پھر آگے کہاں پر گئے؟ سوری آواز صاف نہیں آ رہی مجھے. اچھا ہم آپ سے آپ کے میپ کے والے سے پوچھے تھے کیا بلغاریہ کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ڈیسٹینیشن آپ کی کون سی تھی؟ سوری اچھا آواز نہیں آ رہی. آواز بھی ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ سوچیں کتنا مزہ آیا ہوگا. ویسے میں یہ سوچے آپ نے جیسے بات کی کہ آف کورس اس میں پیسے تو ٹھیک ٹھاک ان کے لگے ہوں گے کیونکہ وہ بائک ہے، بائک کا پیٹرول بھی، پھر وہ جہاں جا رہے ہیں راستے میں رکتے ہوئے رہنا، 27 دن کو لگے، ہوٹلوں میں رکنا، کھانا، کرنسی چینج وغیرہ. اور 11 دن انہوں نے ایران میں نکالے. اب یہ دیکھیں کہ 11 دن ایران میں نکالے، اس کے بعد واپسی میں 14 دن میں آئے، تو واپسی کا سفر 14 دن میں طے ہوا. اس کا مطلب ہے پھر وہ رکتے ہوئے نہیں آئے نا. لیکن رکے تو پھر بھی ہوں گے. ہاں مطلب تھوڑا کورس وہ سارا وہ ریسٹ وغیرہ کے رکتے ہوں گے، لیکن بڑے مزیدار قسم کی چیز ہے. اور میں واقعی میری خود یہ خواہش ہے کہ میں مطلب خود ٹریول کروں اور گاڑی میں. اور یہاں تو کچھ لوگ تو آپ کو پتا ہے ہمارے جاننے والوں میں ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے سین فرانسسکو آل دا وے ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ
وہ ڈرائیو کر کے گئے ہوئے ہیں. اچھا دوبارہ سے ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیے آگے. اچھا جی ہمارے ساتھ دوبارہ سے ذوالفقار صاحب موجود ہیں. ذوالفقار صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ جیسے بھی بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں سے آپ ہوتے ہوئے گئے بلغاریہ کے آگے, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ پھر اگلا پڑاؤ کہاں تھا آپ کا؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے پھر آپ کی. Oh my God. چلے we'll try to connect you again. لیکن یہ بڑی زبردست پاکستان سے مطلب ٹائم ہمارے سگنل وغیرہ کا ایشو ہو جاتا ہے اوور آل. یہ جو انشاءاللہ جو ہے وہ آگے ہمارے انٹرنیٹ سروسز پورے پاکستان میں بہتر ہوں گی تو we'll try to connect in a better way. اچھا جی تو ذوالفقار صاحب بہرحال ہمارے ساتھ موجود تھے. جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ he traveled via his bike یہاں سے لے کے کہاں تک؟ یو کے تک. 27 دن کا سفر تھا. 11 دن انہوں نے ایران میں گزارے. رکتے ویزا اور ساری چیزیں سفری سہولیات جو بھی تھیں وہ انہوں نے حاصل کی. اس کے بعد پھر گئے 6-7 تو ممالک آرام سے درمیان میں واپسی میں 14 دن میں آئے. تو پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ ظاہر ہے کہ اٹ مسٹ بی ویری ٹائرنگ ایز ویل کیونکہ ظاہر ہے کہ بائک ان کی دوبارہ ان سے بات ہوگی تو ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کیا کیا مشکلات بھی پیش آئیں اور وہ ہمیں بھی آگے کیا مشورہ دینا چاہیں گے. ہوتے جی تکنیکی پرابلمز آتی ہیں. اچھا ذوالفقار صاحب ذوالفقار صاحب آپ کو ہماری آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. زبردست. اچھا میں اب آپ سے وہ سوال نہیں پوچھوں گی کیونکہ جتنی بار ہم نے وہ سوال پوچھا لگتا تھا اس کی وجہ سے زیادہ آپ کو بازی جا رہی. یہ بتائیں کتنی مشکلیں آپ نے برداشت کی اور سب سے زیادہ کہاں پر آپ نے زیادہ انجوائے کیا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ 11 دن تو آپ ایران میں رکے. جی انجوائے اور کھانے کے انجوائے جو ہم نے کیے وہ تو ہم نے ایران اور ترکی میں ہی کیے ہیں. وہ کھانے تو بہت اچھے وہاں کے. وہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ سب حلال تھا نا. تو آگے جرمن میں گئے یا آگے جہاں بھی یورپ میں جاتے رہے تو وہ یہی ڈر رہتا تھا کہ حلال ہے یا نہیں ہے. آذربائیجان میں بھی تو ذوالفقار وہاں پہ حلال فوڈ ہے. جی وہ تو خیر 2 دن کے لیے ہم گئے تھے ادھر. تو وہ چھوٹا علاقہ تھا. ترکی تو بہت بڑا علاقہ ہے اور ایران اس سے بھی بڑا ہے. تو یہ تقریباً 2500-3000 کلومیٹر تو ایران میں ہی تھا ہمارا. اچھا ویسے بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ بائک آپ کی جو تھی ہم اکثر یہی اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی بائک بظاہر لگ نہیں رہا کہ اتنی کمفرٹیبل ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ کمر تو اس کے اوپر کوئی پیچھے سے بیک سپورٹ بھی نہیں ہوتی بائک کے سفر میں. تو وہ تو کمر تو بالکل ہی انسان کی تختہ بن جاتی ہے. آپ کیا رک کے کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے تھے یا کچھ کیسے اپنے آپ کو اسٹریچ وغیرہ کرتے تھے یا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کوئی تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا؟ بس یہی ہے کیونکہ جنون زیادہ تھا اور کیونکہ میری یہاں پہ بھی میں فیلڈ بھی جو ہے وہ یہی تھی میری تو اس لیے مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا. اور جنون یہی تھا کہ جانا ہے اور فوکس تو سارا اسی پہ تھا. تو یہ تھکاوٹ شکاوٹ یہ ساری چیزیں یہ تو ہوتی ہیں. ناردرن ایریا پہاڑی علاقے جو جاتے ہیں ہم اپنے وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تو ساری موٹر ویز تھی اور بالکل پلین روڈ تھی. لیکن وہاں پہ بات ہے وہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پر آپ کو ایکسس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹس ہی دکھانے پڑتے. تو اس حوالے سے یہ کتنا مشکل تھا اور آپ نے کتنے ممالک کے ویزے لیے تھے؟ ویزے کے لیے مجھے صرف ایران کا ہی ویزا میں نے لیا اور آذربائیجان کا. اس کے علاوہ باقی سارے تو میرے برٹش پاسپورٹ کے اوپر سارے فری ویزے تھے. اوکے پرفیکٹ. اچھا مجھے بتائیں ذوالفقار کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کے فرینڈز بھی تھے جن کے ساتھ مل کے آپ نے یہ سفر کیا؟ جی 2 میرے فرینڈ تھے. ڈاکٹر عمر خان صاحب اور فیصل صاحب دونوں ترکی تک میرے ساتھ رہے. اس کے بعد پھر کیونکہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے آگے ویزے ان کے پاس نہیں تھے. وہ وہاں سے پھر واپس ہو گئے. پھر آگے میں نے باقی سفر جو ہے نا وہ میں نے اکیلے ہی کیا. اچھا ذوالفقار صاحب ایک چیز اپنی سواری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سفر کرنے کے لیے سواری بھی بہت اچھی ہونی چاہیے آرام دہ ہونی چاہیے. خیر آپ کے پاس بائک تھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 125 cc تھی. کوئی موڈیفیکیشن یا کوئی چیزیں اس طرح کی آپ نے اس میں کی تھی یا جیسے اسٹاک کنڈیشن میں جیسے ہوتی ہے ویسے ہی تھی؟ نہیں اس کی موڈیفیکیشن تو ہوئی تھی اور راستے میں بھی 2-3 جگہ سے اس کو اور مزید اس سے کروانا پڑا. وہ کیا؟ تو وہی انجن کے بھی تھوڑا ہیڈ اس کو بڑا لگ کے تو وہی طرح اس کو چلایا تھا. تو انجن بھی چینج کرنا پڑا وہ بھی کیا. تو ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستانی بائک جائے وہاں پہ اور باقی امپورٹ بائک تو ہم تو لے سکتے تھے نا. وہ تو میں نے نہیں لی. تو لیکن وہ تو پھر وہی ان کی ہی بائک ہوتی BMW یا کوئی بھی ہوتی وہ سب ان کی ہی ہوتی. تو ان کی بائک تو یوز نہیں کرنی تھی. یوز تو کرنا تھا اور شو یہ کرنا تھا کہ پاکستان سے آیا اور پاکستانی آیا ہے اور پاکستانی بائک لے کے آیا. میرے زبردست. یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. اچھا کوئکلی بتا دیجیے آپ کے اپنے گھر والوں کا کیسا ریئیکشن تھا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور بائی روڈ جاؤں گا؟ ان کو پتا تھا یہ کر جائے گا کیونکہ ناردرن ایریا میں پاکستان میں بھی اور کہیں بھی آلریڈی میں بائی ایئر تو 42 کنٹریز میں آلریڈی جا چکا تھا. تو اس
اس لحاظ سے بچپن سے ہی ہمیں تو شوق یہی گھومنے پھرنے کا تھا. لیکن سر ایک بار پھر سے ناردرن ایریاز میں بائک کے تھرو سفر کرنا جہاں پر تمام تر آپ کے اپنے پاکستانی بہن بھائی ہوں اور دوسرے ممالک کے تھرو یو کے جانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بہت شکریہ جی. But it becomes a bit easier when you have a British passport. Yeah, of course it does. It really does. If you have American passport or British passport, people also are very nice to you and very kind to you. Indeed. سو اچھا ان کے ساتھ ہو گیا. اور ایکسس آپ کو دوسرے ممالک تک مطلب کورس اگر یو ہیو امیریکن پاسپورٹ ایون یو ہیو امیریکن ویزا تو آپ کا دوسرے ملک دیکھ کے یہ بھی بڑا ٹرکی کے ویزا کون سا ویزا لگا ہو یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے اس کے اوپر. ایگزیکٹلی میٹر بہت زیادہ کرتا ہے.